نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ ٹھکانے مقرر کر رہے تھے ایمان والوں کے لیے، مقاعد للقتال، لڑائی کے لیے۔ دوبارہ پھر سن لیجئے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ ٹھکانے مقرر کر رہے تھے ایمان والوں کے لیے لڑائی کے لیے، للقتال، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان، جب خیال کیا آپ میں سے، منکم، آپ میں سے دو گروہوں نے، ان تفشلا، کہ وہ بزدلی اختیار کر لیں، واللہ ولیہما، اللہ ہی ان کا والی ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ ایمان والوں کو وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ کس پر بھروسہ کریں؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے عناد اور ان کی دشمنی، ان کے بغض کو ذکر فرمایا تھا، اور ان کے بغض اور ان کی عداوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جتنا ان کے چہروں سے عناد ظاہر ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بغض اور عداوت ان کے سینوں میں موجود ہے، کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، کہ جب آپ کو کوئی خیر، بھلائی، اچھائی پہنچتی ہے تو انہیں اچھا نہیں لگتا، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ خوش ہوتے ہیں، اتنی عداوت ان کے سینوں میں موجود ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عداوت کو بیان فرمانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ تمہاری حالت اور کیفیت تو یہ ہے کہ تم ان کی کتابوں پر اور ان کے صحیفوں پر ایمان رکھتے ہو، جبکہ وہ اللہ کے کلام یعنی تمہارے پاس جو کتاب ہے، اس کو کتاب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قلبی میلان، قلبی تعلق تمہیں ان کے ساتھ قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہارا قلبی تعلق، تمہارا بھائی چارہ، تمہاری دوستیاں وہ صرف مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ کفار کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم صبر اور تقوی کے راستے پر چلنے لگو، اس کو اختیار کر لو، تو پھر ان کی ہر تدبیر وہ رائے گاں چلی جائے گی، ان کی کوئی خفیہ تدبیر وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اب بیسک یہ ہمارا جو آج کا سبق ہے، اس کا جو ایک نظریہ ہے وہ یہی ہے، صبر اور تقوی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور تقوی یہ اتنا ضروری ہے، یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے اس کو دو مثالوں کے ساتھ واضح فرمایا ہے، ایک بدر کی مثال اور دوسری احد کی مثال۔ آج کے ہمارے سبق میں بدر کی مثال کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں بدر کے اندر مسلمانوں کی جو کیفیت اور حالت تھی وہ انتہائی زب و حالی کا شکار تھے، نگفتہ حالت تھی کہ بے سر و سامانی کا شکار ہیں، آلات حرب بھی پورے نہیں ہیں، اور پھر مدینہ سے بھی بہت دور ہیں، اور تعداد کے اندر بھی بہت کم ہیں، لیکن صبر اور تقوی اعلیٰ درجے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح عطا فرمائی جو رہتی دنیا تک کے لیے یاد رکھی جائے۔ اب اس کے مقابلے میں جو احد کی کیفیت تھی، احد کا موقع تھا، تو مسلمان قدر تعداد میں زیادہ تھے۔ بدر کے اندر کتنے تھے؟ 313 تھے، تو احد کے اندر 1000 کے قریب تھے، گو درمیان میں کچھ واپس چلے گئے، تو بہرحال 700 تو وہاں بھی موجود تھے۔ تو پھر بھی جو ہے وہ
جو بدر کی تعداد تھی اس سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح معزز سامعین باقی جو جنگی تیاری ہے وہ بھی بدر سے کہیں بہتر تھی، اور مدینہ کے قریب تھے، بدر مدینہ سے دور تھی، جبکہ احد مدینہ کے گھر کے پاس ہی لڑی جا رہی تھی۔ لیکن چونکہ صبر اور تقوی ویسا نہیں تھا جیسا بدر میں تھا، ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا، تو صبر اور تقوی میں کمی کی وجہ سے احد کے اندر کیا ہوا، احد کے اندر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب میں نے کہا کہ بنیادی چیز صبر اور تقوی کی اہمیت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 مثالوں سے سمجھایا۔ پہلی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بدر کی جو ہے وہ یہاں پہ دی ہے۔ تو بدر کی بات تو بہرحال آگے آئے گی، اب احد کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور احد کے اندر جو کمزوریاں آئیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آگے جا کے بالتفصیل بیان کیا، لیکن یہاں پہ 1-2 اشارے ہیں۔ اب معزز سامعین دیکھیے کہ احد کی جنگ کی جو وجہ بنی ہے وہ کیا، کہ بدر کے اندر مشرکین مکہ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ زعمائے مکہ جتنے بڑے بڑے شرفاء تھے وہ سارے کے سارے تقریباً قتل ہو گئے، یا پھر ایسا ہوا کہ ان کے خاندان میں کوئی نہ کوئی ایک وہ بڑا ضرور قتل ہوا یا قیدی بن گیا۔ 70 کے قریب ان کے جو ہے وہ مشرکین مکہ قتل ہوئے، اور اتنے ہی جو ہے وہ مسلمانوں نے قیدی بنائے۔ تو اس کی وجہ سے ایک انتقام کا جذبہ ان کے سینوں کے اندر موجود تھا۔ اب یہی وجہ ہے کہ 2 ہجری رمضان میں بدر ہو رہی ہے، اور شوال 3 ہجری میں احد ہو رہا ہے، 1 سال کے بعد۔ بات سمجھے نا جی؟ تو انتقامی جذبہ لیے ہوئے یہ مدینہ المنورہ کی طرف انہوں نے جو ہے وہ پیش قدمی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے خواب آتا ہے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک ذبح شدہ گائے میں نے خواب میں دیکھی ہے۔ تو حضور نے اس کی تعبیر بھی خود ارشاد فرمائی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا یہ دیکھا کہ میری جو تلوار ذوالفقار ہے اس کو میں نے حرکت دی ہے، اس کو میں نے جنگ میں چلایا ہے۔ جب میں نے اسے چلایا ہے تو وہ تلوار میری ٹوٹ گئی ہے اور اس میں دندانے پڑ گئے ہیں۔ تو حضور نے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی کہ ہمیں ہزیمت اور شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور تاریخ ابن ہشام میں انہوں نے صاحب تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اس خواب کی تعبیر یہ بیان فرمائی تھی کہ اہل بیت میں سے کوئی آدمی شہید ہوگا، اور پھر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس تیسرا حصہ یہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک محفوظ جگہ پہ زرہ پہنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے مراد مدینہ ہے، کہ ہم مدینہ کے اندر جو ہے وہ جنگ لڑیں گے۔ بہرحال معزز سامعین جب جنگ کا موقع آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جنگ کہاں پہ لڑی جائے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی 2 رائے سامنے آئیں۔ پہلی رائے جو سنجیدہ طبقہ تھا، جو بڑی عمر کے صحابہ تھے، انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں یہ کہا کہ ہمیں جنگ مدینہ المنورہ کے اندر رہ کر لڑنی چاہیے، اس لیے کہ جب حالات اس طرح کے ہوں کہ دشمن مقابلے میں زیادہ ہو، اس کی تیاری زیادہ ہو، تعداد زیادہ ہو، تو پھر اگر جنگ شہر میں لڑی جائے تو اس کی افادیت اب تک تجربے میں تاریخ میں یہ سامنے آیا ہے کہ افادیت زیادہ محسوس ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب شہر کے اندر ہوگی تو گھروں کے اوپر جو ہے وہ چڑھ کر حملہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے کہ جب اوپر سے حملہ کیا جائے تو نیچے رہنے والوں کے لیے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو پھر جب شہر کے اندر لڑی جائے گی تو خواتین، بچے وغیرہ بھی کسی نہ کسی درجے میں جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے بھی یہی تھی کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑی جائے، لیکن اس کے مقابلے میں
جو نوجوان صحابہ تھے ان کا نظریہ اور ان کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کر جرأت و بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور ان کی جو رائے اور ان کی جو تعداد تھی وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ تھی، یعنی یہ رائے دینے والے کیا تھے؟ زیادہ تھے۔ اب معزز سامعین ایک بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں وحی نازل نہیں فرمائی تھی۔ اب عمومی جو اصول تھا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ایسے معاملات کہ جس کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی تو لوگوں کے درمیان مشاورت کر کے اس کا فیصلہ کیا جاتا تھا، اور یہ آج بھی حکم یہی ہے کہ جب تم کوئی فیصلہ کرنا چاہو تو آپس میں کیا کر لیا کرو؟ مشورہ کر لیا کرو۔ مشورے کے اندر اللہ تعالیٰ خیر اور برکت کے پہلو سامنے لے آتے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے یہ مشورہ ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کی رائے کو اہمیت دے دی جن کی تعداد زیادہ تھی، جن کی رائے زیادہ تھی۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ شہر سے نکل کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے گا، جنگ باہر لڑی جائے گی، حالانکہ حضور کی اپنی رائے یہ نہیں تھی۔ اب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ نہیں تھی، اسی طرح رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس کی بھی رائے یہ تھی کہ ہمیں شہر کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ منافق تھا لیکن بہرحال اس نے جیسا بھی کہا، جس نظریے کے تحت بھی کہا، لیکن رائے اس کی یہی تھی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اکثریت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا کہ مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے گا، تو حضور نے حکم دیا کہ مدینہ سے باہر ہی جو ہے وہ احد کے میدان میں مقابلہ کیا جائے گا۔ جب مدینہ سے نکلے تو نکلتے ہوئے تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی۔ اب درمیان میں راستے سے عبداللہ ابن ابی نے جو ہے وہ 300 لوگوں کی ایک جماعت کو بہلا پھسلا کر انہیں اس بات پر راضی کر لیا کہ باہر تو صرف ہلاکت ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، اپنے موت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو چونکہ انہوں نے ہماری رائے اور ہمارے مشورے پہ عمل نہیں کیا، لہٰذا ہمیں واپس جانا چاہیے۔ تو 300 کے قریب لوگوں کو عبداللہ ابن ابی لے کر واپس مدینہ میں آ گیا، اور یاد رکھیے کہ یہ 300 لوگ سارے کے سارے منافق نہیں تھے، یہ سارے کے سارے منافق اس کی باتوں میں تو ضرور آئے لیکن یہ سارے منافق نہیں تھے۔ ان میں بہرحال منافق بھی بہت سے تھے جو اوپر سے تو ایمان کا اور کلمے کا اظہار کیا کرتے تھے لیکن دل کے اندر ایمان نہیں تھا۔ اب جب معزز سامعین 300 راستے سے واپس آ گئے تو باقی کتنے بچ گئے؟ 700 کے قریب جو ہے وہ صحابہ بچے۔ ان 700 نے وہاں پہ جو ہے وہ رہ کر مقابلہ کیا۔ تو بہرحال یہ ایک پس منظر ہے۔ تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جب حضور علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تو فجر کی نماز حضور نے احد کے میدان میں پڑھائی ہے۔ اب یہ احد جو ہے یہ تقریباً 5 سے 7 میل پر پھیلا ہوا ایک پہاڑ ہے۔ تو اس کے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایک درہ تھا، ایک جگہ تھی پہاڑ کے اوپر جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی کے اندر حضور نے 50 تیر اندازوں کو وہاں پہ بٹھا دیا، اور حضور نے فرمایا کہ ہمیں شکست ہو یا فتح ہو، ہماری جو بھی کیفیت ہو، آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا، اور جب بھی دشمن حملہ کرے تو آپ نے تیروں سے جو ہے وہ بارش کر دینی ہے۔ اب عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 50 آدمی وہاں پہ جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ انہی سے ایک سخت غلطی ہو گئی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا۔ تو بہرحال اس کے تفصیلی احکام آگے آئیں گے، لیکن بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احد اور آگے بدر کی مثالیں کیوں دی ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ صبر اور تقوی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ صبر اور تقوی ہے۔ بدر میں مسلمانوں کا صبر اور تقوی اعلیٰ درجے کا تھا،
گو جو جنگی کیفیت تھی اس میں کمزوری بھی تھی، جنگی تیاریوں میں کمزوریاں تھیں، لیکن صبر اور تقوی اعلیٰ درجے کا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار فرما دیا۔ اور احد کے اندر اگرچہ تیاری بدر کے مقابلے میں بہتر تھی اور دونوں مقامات پر کوئی جو ہے وہ رہنمائی میں کمی نہیں تھی، کوئی جو ہے وہ جنگی تربیت یا جنگی جو ایک چال ہوتی ہے اس میں کوئی کمی نہیں تھی، دونوں مواقع پہ جو لیڈ کرنے والے تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، بات سمجھے۔ لیکن اس کے باوجود صبر اور تقوی میں کمزوری کی وجہ سے بہرحال مسلمانوں کو ہزیمت اور شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے میرے پیغمبر آپ وہ وقت یاد کرو، وَإِذْ غَدَوْتَ، جب آپ صبح کے وقت نکلے، من أَهْلِكَ، کہاں سے؟ اپنے گھر سے، اپنے گھر والوں کے پاس سے۔ تو اتنی بات تو طے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد والے دن جو جنگی تیار سامان اور زیرہ پہن کر نکلے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے نکلے تھے۔ کہاں سے نکلے تھے؟ تو گویا کہ اس لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ سمیت تمام امہات المومنین یہ حضور کی اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں؟ اہل بیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تشیع یہ روافظ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اہل بیت میں سے ازواج مطہرات نہیں ہیں، تو گویا کہ ان کے نظریے کی یہاں پہ تردید ہو رہی ہے، بات سمجھے نا جی۔ تو فرمایا من اہلکا، کہاں سے نکلے؟ اپنے گھر میں سے نکلے۔ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، آپ ٹھکانے مقرر کر رہے تھے لڑائی کے لیے ایمان والوں کے واسطے۔ آپ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے مسلمانوں کے ٹھکانے کیا کر رہے تھے؟ مقرر کر رہے تھے، ہر ایک کو بتا رہے تھے کہ آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، آپ نے یہاں پہ رہنا ہے۔ جو ایک جنگی ترتیب اور چال ہوتی ہے، جو جنگی تیاری ہوتی ہے، جو جنگی ڈیوٹیاں سر انجام دی جاتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ترتیب دے رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے تھے اور جاننے والے تھے، یعنی اللہ کے سامنے ہر چیز موجود تھی۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جب تم میں سے دو گروہوں، اور جب خیال کیا تم میں سے دو گروہوں نے، دو قبیلوں نے کہ وہ بزدل ہو جائیں، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان کا والی تھا، اللہ ان کی جو ہے وہ ولایت فرما رہے تھے، ان کی مدد فرما رہے تھے۔ معزز سامعین، اس سے دونوں گروہوں سے مراد بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے دو گروہ مراد ہیں، جن کی دوستی اور تعلق تھا اوس اور خزرج کے ساتھ بھی۔ تو جب یہ جو احد کا موقع آیا تو عبداللہ ابن ابی ان کے پاس بھی گیا اور ان کو بھی جنگ سے جو ہے وہ روگردانی کرنے کی اور جو ہے وہ جنگ سے پیچھے ہٹنے کی جو ہے وہ ترغیب دی کہ آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ تو قریب تھا کہ یہ جنگ سے احد سے پیچھے ہٹ کر ان کا شمار بھی منافقین میں ہو جاتا، لیکن بہرحال جب یہ تھوڑے کمزور پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنا مستحکم اور مضبوط کر دیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب جو بھی ہو جائے ہم نے جنگ سے پیچھے، ہم نے احد سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس طرح بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اس لیے فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ وہ وقت یاد کرو جب تم میں سے دو گروہوں نے یہ خیال کیا کہ وہ کیا ہو جائیں، بزدلی اختیار کر لیں اور احد سے پیچھے ہٹ جائیں۔ واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی مدد فرمائی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل اور بھروسہ کریں۔ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یدخل الجنت، جنت کے اندر ایک ایسا گروہ داخل ہوگا کہ جن کے دل وہ پرندوں کی مانند ہوں گے۔ ان کے دل کیسے ہوں گے؟ ان کے دل پرندوں جیسے ہوں گے۔ تو حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کی تفسیر میں اور توضیح میں یہ بات ارشاد فرمائی
کہ پرندوں جیسے دل ہونے کے دو مطلب یہاں پہ نکل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح پرندہ صبح کے وقت بھوکا اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتا ہے، تو مسلمان توکل کرنے میں پرندوں جیسے ہو جائیں۔ تو گویا کہ جو توکل جن کا پرندوں جیسا ہوگا، تو کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ مسلمان اتنے رقیق القلب ہوں، اتنے لطیف القلب ہوں، ان کے دل اتنے نرم ہوں جس طرح پرندوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ اس حدیث مبارکہ میں بھی توکل کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ توکل انسان کے اندر اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ جب بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے بھی خیر کے فیصلے نازل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر اور تقوی اعلیٰ درجے کا نصیب فرمائے۔